محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے دو تین جزاک اللہ جمعوں سے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا جو مشہور حدیث ہے، عام طور سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے کئی پہلو ہیں، جن میں سے دو کا بیان پہلے ہو چکا ہے، تیسرے پہلو کو آج بیان کرنا مقصود ہے تاکہ یہ موضوع پورا ہو جائے اور پھر انشاءاللہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو پہلو جو میں نے پہلے عرض کیے تھے وہ یہ تھے کہ پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں، براہ راست جو عبادتیں ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، صدقہ، یہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتے، نہ ان کا ثواب ملتا ہے جب تک اس میں اللہ جل جلالہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو۔ یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے، شہرت کے لیے نہ کیا جائے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ کوئی آدمی نماز پڑھے اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہ ہو، یہ سوچے کہ اس سے ورزش ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ تھا، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ جتنے اعمال ایسے ہیں جو شرعاً مباح ہیں، یعنی جائز ہیں، نہ وہ ناجائز ہیں اور نہ کوئی فرض، واجب یا سنت ہے، اگر ان میں نیک نیت اچھی کر لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عبادت کا ثواب دے دیتے ہیں۔ جیسے کھانا، پینا، سونا، گھر والوں سے ملنا، دوست احباب سے ملنا، یہ سارے اعمال مباح ہیں، جائز ہیں اصلاً، لیکن کوئی ثواب کے کام فی نفسی ہی نہیں ہے، اپنی ذات میں یہ ثواب کے کام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر ان میں نیت اچھی کر لی جائے، اتباع سنت کی نیت کر لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، اور اس کا مقصود بھی اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو مباح کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، ان پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ دونوں باتیں میں نے پچھلے دو جمعوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث بعض اوقات غلط طریقے سے بھی پیش کی جاتی ہے اور اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اور ایسی تشریح کی جاتی ہے جو انسان کو گمراہی تک لے جا سکتی ہے، اللہ بچائے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کام جو گناہ ہیں یا ناجائز ہیں یا مکروہ ہیں، ان کو انجام دے کر آدمی یہ کہتا ہے جی انما الاعمال بالنیات، میری نیت تو ٹھیک ہے۔ اب نیت ٹھیک ہے، لیکن جو کام کر رہے ہو وہ کام ناجائز ہے، تو اس کی وجہ سے
صرف نیت کر لینے سے کہ ہم نے نیت کر لی ہے اچھائی کی، صرف نیت کر لینے سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی چوری اس لیے کرے، اس نیت سے کرے کہ جو پیسے حاصل ہوں گے غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ نیت کیسی ہے؟ نیت تو بظاہر بہت اچھی ہے، غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، خود اپنے کھانے کے لیے نہیں کر رہا، دوسروں کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ عمل حرام ہے۔ تو چوری اس نیت سے حلال نہیں ہو جائے گی کہ اس کی اندر نیت آدمی نے ٹھیک کر رکھی ہے۔ تو یہ واضح مثال ہے اس بات کی کہ وہ عمل اگر حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کو کسی اچھی نیت سے بھی انجام دیا جائے تو وہ حرام ہی رہے گا، ناجائز ہی رہے گا، بلکہ اس میں الٹا مزید یہ گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ پہلے تو اس کو حرام سمجھتا تھا، اب اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، یہ الٹا گناہ اور زیادہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جو لوگ بہت کثرت سے اس معنی میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح شریعت نے بہت سے احکام عطا فرمائے ہیں ہمارے دل سے متعلق، کیا ہے مثلا کہ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو کسی سے، تکبر نہ کرو، یہ سارے باطن سے متعلق ہیں، اور کچھ اعمال ظاہر سے متعلق ہیں، یعنی یہ حسد وغیرہ جو ہے نا کسی کو نظر نہیں آتا، تکبر نظر نہیں آتا عام طور پر، یا تواضع نظر نہیں آتی، اندر دل کی بیماریاں ہیں یا دل کے اعمال ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظاہر سے متعلق ہیں، مثلا نماز پڑھنا ہے، یہ ظاہر سے متعلق ہے۔ اسی طرح کچھ ظاہر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کہ بھئی تمہاری صورت بھی ایک مسلمان کی صورت ہونی چاہیے۔ مثلا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ، اعفوا اللحى، یہ حکم بھی ظاہری ہمارے ظاہر سے متعلق ہے، اور یہ بھی شریعت ہی کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے۔ یا یہ پاجامہ جو ہے یہ ٹخنوں سے نیچے نہ رکھنا، ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اب لوگ بعض اوقات اس کی تعویل یوں کر جاتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو احکام ہیں یہ بھی شریعت کے احکام ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، تو جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ظاہری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا دل ٹھیک ہے، ہماری نیتیں درست ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ کام جو ناجائز ہے، اس ناجائز کام کو اچھی نیت سے انجام دینا کہ بھئی کوئی بھی نیت کر لے آدمی کے اعتبار جو ہے وہ ظاہر کا نہیں ہے، باطن کا ہے، تو یہ غلط تصور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا، تمہارے باطن کو دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم صورکم اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا لیکن تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ یہ حدیث بھی غلط مطلب اس کا لے لیا جاتا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے ہم کہتے ہی ہو، ہم پورے انگریز بن جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھے گا،
ہمارے دل کو دیکھے گا. حالانکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی صورتیں مختلف ہیں لوگوں کی، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گندمی ہے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، کسی کوئی اچھا خوبصورت نظر آتا ہے، کوئی دیکھنے میں بدصورت نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان صورتوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا. وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہر سے متعلق کوئی حکم ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور یہ جو پاجامہ ہے یہ ٹخنوں سے اوپر رکھو.